عنایا اور باسط چچا زاد کزنز تھے۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے، اسی لیے دونوں کی بنتی بھی بہت تھی اور دونوں ہر وقت ہر جگہ ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ دیکھنے والے انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ زندگی کیا کھیل کھیلنے والی ہے، کہ ہر وقت ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہیں گے۔ عنایا اور باسط کے والد بھائی تھے اور ان کا تعلق ایک بہت اچھے گھرانے سے تھا۔ عنایا اور باسط کے دادا کی فیکٹریاں تھیں اور جس وقت وہ ریٹائر ہوئے تھے انہوں نے اپنی کل جائیداد اپنے دونوں بیٹوں میں برابر کی تقسیم کر دی۔ دونوں ہی بھائی رحمان صاحب کے بے حد فرما بردار اور ایماندار تھے۔ رحمان صاحب کے زندہ رہنے تک دونوں بھائیوں نے وراثت تقسیم ہو جانے کے باوجود اسی طرح مل جل کر کام کیا جیسے اس وقت کیا کرتے تھے جب اپنے والد سے کام سیکھ رہے تھے۔ ان کے والد نے تو اپنے بچوں کا بھائی چارہ دیکھا تو انہیں خوب اطمینان ہوا کہ اس ظالم دنیا میں کم از کم یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن رحمان صاحب نہیں جانتے تھے کہ جلد ہی ان کا یہ اطمینان ختم ہو جائے گا، اور آج جو یہ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں کل ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوں گے۔ اب اکثر رحمان صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں بیٹوں کی شادی ہو جائے، لیکن جب بھی وہ اپنے بیٹوں سے اس متعلق بات کرتے تو دونوں ہی انہیں ٹال جاتے تھے۔ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی خواہش کو دل میں لیے ہی ایک دن اچانک سے رحمان صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رحمان صاحب کے انتقال سے ان کے دونوں بیٹوں کو بہت صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ لوگ ہرگز بھی اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کے والد صاحب جو بالکل صحت یاب نظر آتے ہیں یوں اچانک سے انہیں چھوڑ جائیں گے۔ لیکن جو قسمت کو منظور تھا وہ ہو چکا تھا، اور اب وہ دونوں سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ رحمان صاحب کے انتقال کے وقت ان کے دونوں ہی بیٹے غیر شادی شدہ تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ دونوں خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرنے لگے، اور تبھی ان کے رشتے کی ایک خالہ نے ان دونوں کو شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ تب بڑے بھائی نے تو خالہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ خود ہی ان کے لیے ایک اچھی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ لے، جبکہ چھوٹے بھائی نے اپنی پسند کا اظہار کیا اور اپنے بڑے بھائی احمد کو بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ احمد بھائی کو اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ بہت خوش ہوئے اور اگلے چند دنوں میں ہی وہ اپنے رشتے کی خالہ کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی حماد کا رشتہ لے کر لڑکی کے گھر چلے گئے۔ لڑکی والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حماد کا تعلق امیر گھرانے سے ہے اور لڑکا نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ بلکہ بہت با اخلاق بھی ہے، لہٰذا لڑکی والوں نے بھی فوراً رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اب ان کے رشتے کی خالہ نے احمد بھائی کے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ دیا اور یوں دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کر دی گئی۔ دونوں ہی اپنی شادی سے بہت زیادہ خوش تھے۔ احمد کی زوجہ منال تھی، جبکہ حماد کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ منال اور آسیہ دونوں ہی شروعات میں ملنساری کا ثبوت دے رہی تھی، لیکن احمد اور حماد دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگیاں کیسے موڑ لینے والی ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ شادی کے بعد دونوں بھائی اپنے آبائی گھر میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ شروع کا کچھ عرصہ تو بہت محبت اور ملنساری کے ساتھ گزرا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں کی بیویوں میں لڑائی ہونے لگی۔ دونوں اکثر اپنے شوہروں سے گھر کے مختلف معاملات کو لے کر بحث کرتی اور اس بات کی شکایت کرتی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں جہاں پر ان کی حکمرانی ہو اور انہیں کسی سے وہ گھر شیئر نہ کرنا پڑے۔ دونوں بھائی اپنی بیویوں کو یہ سمجھاتے کہ اس گھر میں بھی ان دونوں کا برابر کا رتبہ اور مرتبہ ہے، لیکن ان دونوں نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ وہ الگ ہو کر ہی رہیں گی۔ آخر پتھر جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اس پر پانی لگاتار گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو ہی جاتا ہے، اور یہی حماد اور احمد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب ان دونوں کی بیویاں مسلسل ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہیں
اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کر ان کے سامنے پیش کرتی رہی تو آہستہ آہستہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کھٹاس پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور اب انہیں ایک دوسرے کے ہر کام میں خرابیاں نظر آتی تھیں۔ اب گھر کی یہ لڑائیاں آفس تک جا پہنچی تھیں، اور آفس میں حماد جو بھی فیصلہ کرتا احمد اس کی مخالفت کرتا، اور احمد جو فیصلہ کرتا حماد اس کی مخالفت کرتا نظر آتا تھا۔ ان کی لڑائیاں اب ان کے پورے سٹاف کے سامنے ہونے لگی تھیں، اور ان کا سٹاف بھی جان گیا تھا کہ اب ان میں پہلے کی طرح اتفاق موجود نہیں ہے، اور جب مالک میں اتفاق موجود نہ ہو تو یہ بات سٹاف نے اپنے حق میں استعمال کی تھی، لہٰذا اب ان کا سٹاف بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ احمد کی طرفداری کرتے اور اس سے اپنے کام نکلواتے تھے، اور کچھ لوگ حماد کی طرفداری کر کے اس سے اپنے کام نکلواتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی فیکٹریاں جو ترقی کرتی جا رہی تھیں اور کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں، انہیں یکے بعد دیگرے کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تبھی ان دونوں کے والد کے ایک بہت پرانے دوست ان کے گھر آئے۔ حماد اور احمد دونوں ہی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کا احترام بالکل اپنے والد جتنا کرتے تھے۔ دونوں ہی ان کی آمد سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد حماد اور احمد سے ان کے والد کے دوست نے دریافت کیا کہ آخر تم لوگوں کی فیکٹری کے متعلق جو باتیں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی تم لوگوں کو یکی بعد دیگرے اتنی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کا اتنا پوچھنا ہی تھا کہ احمد اور حماد دونوں نے ایک دوسرے کی غلطیاں انہیں بتانا شروع کر دی، اور یہ صورتحال دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان دونوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہی ناچاکیاں ان کی ناکامی کا سبب بن رہی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے حماد اور احمد دونوں کو سمجھایا کہ اگر اب تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور ایک ساتھ رہ کر تم دونوں اتفاق سے کام نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ تمہارے والد تمہارے درمیان وراثت پہلے ہی تقسیم کر چکے ہیں، تو تم اپنا اپنا حصہ الگ کر لو اور اپنی اپنی فیکٹری میں جا کر کام کیا کرو۔ اس طرح تم دونوں محنت سے کام کرو گے، اور جب ایک دوسرے کے فیصلوں میں ٹانگ نہیں اڑاؤ گے تو دونوں ہی ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ حماد اور احمد دونوں ہی اب ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے تھے، لیکن بات وہی تھی کہ اس بات کی شروعات کون کرے گا اور اپنے سر پر الزام کون لے کہ کس بھائی نے پہلے الگ ہونے کی بات کی۔ لیکن اب جب کہ کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے الگ ہونے کی بات کر رہا تھا تو دونوں نے ہی خاموشی سے اس بات پر اپنی رضامندی دے دی اور کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ دونوں اس فیصلے سے رنجیدہ بھی تھے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب دل میں جو کھٹاس پیدا ہو چکی تھی اس کے سبب دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ انہی دنوں احمد صاحب کی بیوی حاملہ ہو گئی، اور انہوں نے احمد صاحب سے کہا کہ اب ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اب ہم الگ ہوں گے تو آپ تو سارا دن فیکٹری میں گزاریں گے، میں گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ دراصل وہ جانتی تھی کہ الگ ہوتے ہی احمد صاحب اتنے ملازم تو افورڈ نہیں کر سکیں گے جتنے ملازم اس وقت اس گھر میں موجود ہیں، اور نئے گھر میں سارا کام انہیں خود کرنا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے احمد صاحب سے کہا کہ ہمارے بچے کو اس کے آبائی گھر میں جنم لینے دے اور ہم اس کے بعد الگ ہو جائیں گے۔ جب احمد صاحب نے یہ بات حماد کو بتائی تو ان کی بیوی بھی الگ ہونے سے انکاری ہو گئی، کیونکہ وہ اس بات پر راضی نہ تھی کہ منال یہاں رہے اور وہ کسی نئے گھر میں چلی جائیں جہاں جا کر انہیں تمام کام خود کرنے پڑیں، جبکہ منال کے تمام کام یہاں پر موجود نوکر کریں، کیونکہ آسیہ بھی اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ ان کے شوہر نئے گھر میں جاتے ہی انہیں اتنی آسائشیں نہیں دے پائیں گے جتنی آسائشیں انہیں اس گھر میں مل رہی تھی، اور پھر انہیں اس بات کا ڈر بھی تھا کہ اگر وہ لوگ ابھی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ احمد اور منال ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ جائیں، جو انہیں کسی طور پر بھی منظور نہ تھا۔ جب دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ہماری بیویاں اس گھر سے جانے پر راضی نہیں ہیں تو دونوں خاموش ہو گئے۔ اب منال اور آسیہ نے جب اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے اور کچھ وقت یہیں گزارنا ہے
तो दोनों ने अपने ताल्लुकात बेहतर करने पर काम करना शुरू कर दिया। जब बीवियों के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो गए तो भाइयों के दरमियान मौजूद रंजिशें भी कुछ हद तक कम हो गईं। लेकिन बहरहाल दोनों भाइयों के दिल में अब एक दूसरे के लिए पहले जैसी मोहब्बत ना रही थी और अक्सर उन दोनों के कारोबार के सिलसिले में खटपट हो जाया करती थी। लेकिन अब इन लड़ाइयों की तादाद बहुत कम हो गई थी, लिहाजा दोनों भाइयों ने दोबारा तरक्की करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अहमद साहब के घर में बेटे की पैदाइश हो गई और कुछ ही अरसे बाद हमाद साहब के यहाँ पर भी बेटी की पैदाइश हो गई। अहमद साहब के बेटे का नाम बासित रखा गया, जबकि हमाद साहब ने अपनी बेटी का नाम अनाया रखा। दोनों चूंकि एक साथ ही कुछ अरसे के वक्फे से पैदा हुए थे, लिहाजा दोनों में खूब बनती थी। दोनों की पैदाइश के चंद साल गुजरने के बाद भी आसिया और मनाल ने दोबारा कभी अलहदा होने की बात ना की और उनका घर इतना कोई मिसाली घराना तो ना था, लेकिन बहरहाल वो दोनों एक ही घर में इत्तफाक से रहने की कोशिश किया करती। हमाद और अहमद साहब ने अलबत्ता दोनों के ऐसे झगड़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था और अगर मनाल या आसिया अपने शौहर से किसी बात पर शिकायत भी करती तो वो उन्हें नज़रअंदाज करते और ज़्यादा सर पर सवार न करते। अनाया और बासित की अलबत्ता आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी और वो उम्र गुजरने के साथ साथ एक दूसरे के पक्के दोस्त बनते जा रहे थे। वो दोनों हर जगह एक साथ ही रहा करते थे। दोनों ने एक ही स्कूल में दाखिला लिया था और ट्यूशन भी वो लोग एक साथ ही पढ़ा करते थे। उनके कारी साहब जब उन्हें मदरसा पढ़ाने आते तब भी वो दोनों अलग अलग पढ़ने की बजाय एक साथ पढ़ने को तरजीह देते थे। आसिया और मनाल का कभी आपस में झगड़ा होता तो वो कोशिश करती कि उनके बच्चे एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन अनाया और बासित एक दूसरे के मामले में कभी अपनी अम्मी की बात नहीं सुनते थे। वो जैसे ही मौका मिलता दोनों एक साथ खेलना शुरू कर देते, लेकिन वो दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरती जाएगी वैसे वैसे उनके दरमियान दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। ये उस वक्त की बात है जब बासित और अनाया की उम्र तकरीबन 5 बरस थी। उन दिनों अनाया के मामू की शादी थी और अनाया अपनी वालदा के साथ अपने ननियाल रुकने गई हुई थी। आसिया के बड़े भाई जो बैरून मुल्क क़याम पज़ीर थे, वो भी अपने छोटे भाई की शादी में शिरकत करने के लिए घर वापस आए हुए थे और आसिया अपने इस भाई से तकरीबन 4 साल बाद मिल रही थी। हमाद साहब शादी की हर तकरीब में अपने घर से ही शिरकत करने वाले थे और वो आसिया के बहुत कहने के बावजूद भी अपने ससुराल में रुकने पर राज़ी नहीं हुए। लिहाजा हमाद साहब की मुलाकात अपने बड़े साले से शादी की पहली तकरीब में हुई। तकरीब के दौरान तो वो सब मेहमानों को देखने में मसरूफ़ रहे, लेकिन उसके बाद जब तमाम मेहमान चले गए और सिर्फ घर वाले रह गए तब हमाद साहब और उनके साले के दरमियान बिजनेस को लेकर गुफ्तगू शुरू हुई। तो आसिया के भाई ने हमाद साहब को ये ऑफ़र किया कि वो अपना बिजनेस बैरून मुल्क भी सेटल करें और ख़ुद भी वहीं आकर रिहाइश अख्तियार करें, क्योंकि बाहर मुल्क में तरक्की करने के ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। इस वक्त तो हमाद साहब ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, लेकिन आसिया के भाई शादी की तकरीबात ख़त्म होने के बाद बैरून मुल्क जाने से पहले ये बात आसिया को भी कहकर गए थे कि वो हमाद साहब से बाहर मुल्क शिफ्ट होने की बात करे। आसिया ने जब अपने भाई से ये बात सुनी तो उसकी तो ज़िंदगी का गोया मकसद ही ये बन गया कि अब वो अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं, और इसी सिलसिले में वो हमाद साहब पर आए रोज़ दबाव डालने लगी। आसिया ने हमाद साहब की अपने भाई से भी कई मरतबा बात करवाई, जिसने हमाद साहब को यकीन दहानी करवाई कि अगर वो बैरून मुल्क आने के मुतल्लिक सोचते हैं तो उनकी हर मोड़ पर भरपूर मदद की जाएगी और उनका कारोबार जमाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। लेकिन हमाद साहब जानते थे कि इस कारोबार में जितना उनका हिस्सा बनता है उतने हिस्से से बाहर कारोबार शुरू करना मुमकिन ना होगा। अलबत्ता अगर पूरे कारोबार को बाहर शिफ्ट करने का सोचा जाए तो ये बात मुमकिन होगी। यही बात उन्होंने आसिया और उसके भाई को कही कि वो अहमद साहब से इस मुतल्लिक मशवरा करेंगे, लेकिन आसिया इस बात के लिए हरगिज़ रज़ामंद न थी कि बाहर मुल्क जाकर भी वो अहमद साहब और मनाल के साथ रहें। आसिया ने हमाद साहब को मशवरा दिया
کہ وہ احمد اور منال کو تمام سچائی نہ بتائیں، بلکہ ان سے ادھار کے طور پر رقم لے کر بیرون ملک شفٹ ہو جائیں اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے انہیں یہاں پر رقم واپس بھیجوا دیں۔ حماد صاحب کو یہ بات کچھ حد تک مناسب لگی اور انہوں نے احمد صاحب کو بتائے بغیر اپنا تمام تر کاروبار بیچ دیا اور احمد صاحب کو یہ کہا کہ وہ چند دنوں کے لیے کسی کام کے سلسلے میں باہر ملک جا رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ احمد صاحب کے پاس جو رقم موجود تھی انہوں نے حماد کو وہ دے دی۔ حماد باہر گئے اور اس کے بعد اکثر و بیشتر اپنے کام کے سلسلے میں وہ احمد صاحب سے رقم کا مطالبہ کرتے رہے۔ احمد صاحب اپنے بھائی کو منع نہ کر پائے اور انہوں نے اپنے عزیز و اقارب سے رقم ادھار لے کر حماد صاحب کو بھیج دی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ رقم ادھار لے کر کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد حماد صاحب نے آسیہ اور عنایا کو بھی باہر بلا لیا۔ آسیہ احمد اور منال کو یہ کہہ کر گھر سے گئی تھی کہ وہ اپنے میکے جا رہی ہے، لیکن چند روز بعد احمد صاحب کو اس بات کا علم ہوا کہ آسیہ اور عنایا بھی باہر ملک جا چکی ہیں۔ تب انہیں حماد صاحب پر شک ہوا اور انہوں نے جانچ پڑتال کرنا شروع کی تو انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حماد صاحب اپنا تمام تر کاروبار یہاں سے بیچ کر باہر ملک جا چکے ہیں۔ جب انہوں نے حماد صاحب سے اس متعلق بات کی تو حماد صاحب نے انہیں جواب دے دیا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کاروبار بیچا ہے اور وہ بیچنے کے لیے انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ احمد صاحب نے جب ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو حماد صاحب نے انہیں کہا کہ وہ کچھ عرصے بعد رقم بھیج دیں گے، اور اس وقت حماد صاحب کا یہی ارادہ تھا کہ وہ احمد صاحب کی رقم انہیں لوٹا دیں گے، لیکن باہر ملک کاروبار جمانے کے لیے انہیں کافی پیسے درکار تھے اور ان کے اتنی محنت سے جمائے کاروبار کا جو بھی منافع ہوتا وہ دوبارہ اسے انویسٹ کر دیا کرتے اور احمد صاحب کو پیسے نہ بھیج پاتے۔ کچھ عرصے بعد آسیہ نے ان کی برین واشنگ شروع کر دی کہ بڑے بھائی تو چھوٹوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور آپ نے صرف ان سے تھوڑی رقم ہی لی ہے، ویسے بھی احمد صاحب کا اپنا جمع جمایا بزنس ہے، آپ کو تو دوبارہ اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، اسی لیے آپ انہیں پیسے مت دیں، وہ خود اپنا قرضہ اتار دیں گے، اور آپ رقم نہ بھی دیں تو وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور پھر آپ کے آبائی گھر میں آپ کا جو حصہ موجود ہے وہ بھی تو آپ وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ حماد صاحب کو بھی ان کی باتیں درست لگنا شروع ہو گئی اور انہوں نے ایک روز احمد بھائی کو کال پر یہ ساری باتیں کہہ دی۔ احمد صاحب کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور صدمہ پہنچا کہ ان کے بھائی نے کیسے ان سے نظریں موڑ لی ہیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار کے شیئرز بیچ کر خود پر موجود قرضہ اتارا۔ آہستہ آہستہ وہ اس قدر مایوس ہوتے گئے کہ اب ان سے پہلے کی طرح فیکٹری جا کر کام بھی نہ ہوتا اور ان کا کاروبار خسارے میں جانے لگا۔ وہ اکثر حماد صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن حماد صاحب کا کاروبار جس تیزی سے ترقی کر رہا تھا ان کے پاس لمحے بھر کی بھی فرصت نہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے بات کرے۔ ہر طرف سے مایوس کن حالات کا یہ نتیجہ نکلا کہ احمد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ اس وقت باسط صرف 15 برس کا ہوا تھا۔ احمد صاحب کے علاج کے لیے رقم منال کے میکے والوں نے خرچ کی اور بدلے میں منال کے بھائی احمد صاحب کا کاروبار سنبھالنے لگے، لیکن وہ کاروبار اس قدر خسارے میں جا رہا تھا کہ منال کے بھائیوں نے اس فیکٹری کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ احمد صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت دکھ ہوا کہ ان کے والد کا اتنی محنت سے جمایا گیا کاروبار یوں بند ہو جائے گا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ فیکٹری بیچ کر جو رقم حاصل کی گئی وہ احمد صاحب کے علاج پر خرچ ہو گئی، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکے، اور باسط جب 18 سال کا ہوا تو احمد صاحب خالق حقیقی سے جا ملے۔ باسط کے حوالے سے احمد صاحب نے ہمیشہ بہت اونچے خواب دیکھے تھے، لیکن اب خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس نے پرائیویٹ داخلہ لے لیا اور اپنے ماموں کے ساتھ ہی کام کرنے لگا۔ چونکہ اس کی تعلیم ابھی واجبی تھی لہٰذا اسے تنخواہ بھی بہت زیادہ نہ ملتی تھی۔ احمد صاحب کے انتقال کے بعد کچھ عرصے تک منال اور باسط منال کے بھائیوں کے گھر رہے، لیکن وہاں اپنی ممانیوں کا اپنی ماں کے ساتھ تیکھا انداز دے کر
باسط نے چند ماہ میں ہی واپس اپنے گھر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک سے اتنی ساری تلخیاں دیکھ کر اس کے دل میں خود بخود حماد صاحب کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، کیونکہ باسط کی نظر میں ان تمام حالات کے ذمہ دار وہی تھے۔ یہاں تک کہ حماد صاحب احمد صاحب کی وفات پر بھی واپس نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ کسی اور ملک کسی میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور انہیں بروقت اطلاع ہی نہ مل سکی، اور جب اطلاع ملی بھی تو انہوں نے تعزیت کے ایک فون کال کو کافی جانا تھا۔ باسط نے سوچ لیا تھا کہ زندگی نے جب بھی موقع دیا وہ حماد اور اس کے گھر والوں کو اسی اذیت سے دوچار کرے گا جس اذیت سے وہ لوگ گزرے تھے۔ جس وقت باسط نے یہ فیصلہ کیا اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت جلد ہی اسے یہ موقع دینے والی ہے کہ وہ چاہے تو حماد صاحب سے بدلہ لے لے اور چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ ہوا کچھ یوں کہ حماد صاحب کے ترقی کرتے کاروبار کو دیکھ کر ان کے سالے کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور انہوں نے حماد صاحب کو کہا کہ چونکہ آپ کو بیرون ملک آنے کا مشورہ میں نے دیا تھا اور پھر آپ کا کاروبار جمانے میں نے آپ کی مدد کی اور اتنے سالوں سے آپ کے پاس نوکری کر رہا ہوں، تو اب آپ مجھے اپنے کاروبار میں حصے دار بنائیں۔ حماد صاحب فوری طور پر اسے مروتاً انکار نہ کر سکے، لیکن جب یہی بات آسیہ کے سامنے آئی تو اس نے اپنے بھائی بھابھی کو صاف انکار کر دیا، بلکہ یہ تک جتا دیا کہ اتنے سالوں تک حماد نے جو اپنے سالے کو نوکری پر رکھا ہے وہ بھی ان کا احسان ہی ہے۔ اپنی اتنی بے عزتی ہوتی دیکھ کر حماد کے سالے نے اب حماد کے کام میں مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے۔ وہ کمپنی کی باتیں مارکیٹ میں لیک کرنے لگا۔ وہ اکثر حماد صاحب کی بنی بنائی ڈیل خراب کر دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے سالوں میں بنایا گیا نام چند ماہ میں ہی خاک میں مل کر رہ گیا۔ حماد صاحب نے اپنے سالے کو کاروبار بطور شراکت دار جوائن کرنے کی آفر کی، لیکن اب اس نے خود ہی انکار کر دیا، بلکہ نوکری بھی چھوڑ دی۔ حماد صاحب اتنے سالوں سے یہاں کاروبار کر رہے تھے، لیکن آج تک ان کے لنکس نہیں بن پائے تھے۔ پہلے بھی جب وہ احمد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے تو وہ کمپنی کے اندرونی معاملات دیکھتے تھے اور باہر کے لوگوں سے احمد صاحب ڈیل کیا کرتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد بھی باہر کے لوگوں سے بات چیت کرنا حماد کے سالے کا کام تھا، اور جب وہ نوکری چھوڑ چکا تھا تو حماد صاحب یکدم خود کو کافی اکیلا اور پریشان محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے آسیہ اور انایا کو بہت ہائی فائی قسم کا لائف سٹائل مہیا کیا تھا، اور اب جبکہ کاروبار نقصان میں جا رہا تھا اور وہ اس لائف سٹائل کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انایا اور آسیہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہ تھی، اور وہ لوگ پہلے کی طرح آئے روز خوب پیسے اڑایا کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حماد کا کاروبار تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا۔ اس نے کئی لوگوں سے قرض لے رکھا تھا اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ اتنا زیادہ قرض واپس نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے سوچا کیوں نہ یہاں سے واپس اپنے ملک جایا جائے۔ یہ بات اس نے جب آسیہ اور انایا کو بتائی تو دونوں نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ آسیہ انایا کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی آئیں، حالانکہ جب اس نے اپنے بھائی بھابھی کی بے عزتی کی تھی ان کے درمیان بات چیت بند تھی، لیکن نہ جانے کس مصلحت یا لالچ کے تحت آسیہ کے بھائی نے اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ دوسری طرف حماد کو اپنے سامنے واپس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے آسیہ اور انایا کی فکر تھی، لیکن یہ فکر اسے زیادہ دن تک اس ملک میں روک کر نہیں رکھ سکی، اور آخرکار وہ ایک رات چپ چاپ اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک واپس جا کر بھی وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اسے کہاں جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو یہاں سے اپنی ساری کشتیاں جلا کر باہر گیا تھا۔ اس رات تو وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا اور اگلے دن سوچ بچار کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے منال اور باسط کا سامنا کرنا تھا، اور اس کے وہاں جاتے ہی اس کی توقع کے برعکس باسط اس سے بہت خوش اخلاقی سے ملا، بلکہ اسے بصد اصرار اس گھر میں رہنے کا کہا تھا۔ حماد باسط کے رویے سے حیران تھا، لیکن دراصل باسط کا رابطہ انایا کے ننیالی کزنس سے بھی تھا۔ اس کے ذریعے ہی اسے حماد کی واپسی اور اس کے کاروبار کی تباہی کی خبر مل چکی تھی، اور اب وہ سوچ چکا تھا کہ یہی موقع ہے حماد سے اس کے کیے کا بدلہ لینے کا
لہٰذا وہ پہلے حماد کا خود پر اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس روز باسط دیر تک حماد سے باتیں کرتا رہا، بار بار جان پوچھ کر اس کے کاروبار کا ذکر کرتا رہا۔ احمد صاحب کا ذکر اس نے جان کر نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر وہ احمد صاحب کا ذکر کرے گا تو اس ناٹک کو برقرار نہیں رکھ سکے گا اور حماد کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کر دے گا۔ البتہ وہ عنایا کا ذکر بار بار بہت اپنائیت سے کر رہا تھا۔ اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اپنے ماموں کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اب اپنی پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ حماد صاحب کو یہ ایک سنہری موقع لگا اور انہوں نے بہت پرشفقت انداز میں باسط کو کہا کہ وہ اس کے نئے کاروبار کو جمانے میں اس کی مدد کریں گے اور اس کی سرپرستی کریں گے۔ حماد بظاہر بخوشی اس بات کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اتنے سالوں بعد باسط نے عنایا سے بھی سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے رابطہ بحال کر لیا تھا۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ ان سب کے لیے کوئی بہت بڑی تباہی پلان کر رہا تھا۔ پہلے پہل تو عنایا اس سے کافی محتاط رہ کر بات کرتی تھی، لیکن پھر باسط کی بے تکلفی کے آگے عنایا کی احتیاط زیادہ کام نہیں آئی اور جلد ہی وہ بھی باسط سے کافی بے تکلف ہو گئی اور اسے روزمرہ کی بھی ساری باتیں بتانے لگی۔ جب بھی کوئی عنایا کو یا آسیہ کو کچھ کہتا اور عنایا دکھی ہوتی تو وہ باسط سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باسط اسے اپنا عادی کس مقصد کے تحت کر رہا ہے، لیکن وہ دن بہ دن باسط کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ باسط ایک موقع کی طاق میں تھا کہ کب اسے صحیح موقع ملے اور وہ اپنا پہلا وار کرے، اور یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا تھا۔ اس کی گریجویشن مکمل ہو چکی تھی، وہ اپنا بزنس شروع کر رہا تھا۔ عنایا سے اس کا رابطہ اب بہت کم ہوتا کیونکہ وہ بہت مصروف رہنے لگا تھا۔ اب وہ عنایا سے تبھی بات کرتا جب وہ خود سے رابطہ کرتی تھی۔ ایک روز وہ آفس میں کافی مصروف دن گزار کر واپس آیا تو اسے عنایا کی جانب سے پیغام موصول ہوا جس میں عنایا اسے بتا رہی تھی کہ آسیہ اس کا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر رہی ہے، جبکہ عنایا کو وہ لڑکا بالکل پسند نہیں۔ باسط کو یہی موقع درست لگا اور اس نے عنایا کو آسیہ کے خلاف خوب اکسایا اور کہا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے اور اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو وہ یہاں باسط اور حماد کے پاس آ جائے۔ عنایا نے باسط کی باتوں میں آ کر گھر میں خوب تماشا لگایا اور رشتے سے انکار کر دیا۔ بدلے میں آسیہ کے بھائی نے عنایا کو گھر سے نکل جانے کا کہا، جس پر عنایا نے ایک رات کی مہلت مانگی اور کہا وہ اگلی صبح یہاں سے چلی جائے گی۔ عنایا اگلے دن ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گئی۔ وہ اپنی کچھ دوستوں کی مدد سے کافی دن سے اپنے پاسپورٹ اور ویزے کا کام کروا رہی تھی، اور ایک ہفتہ ہوٹل میں رہنے کے بعد آخر کار اس کا پیپر ورک مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ حماد اور باسط کے پاس جا سکتی تھی۔ باسط کو عنایا کے پل پل کی خبر تھی، لیکن دوسری طرف حماد کا اپنے سسرال، عنایا یا آسیہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لہٰذا وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ نہ ہی حماد نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کسی نے حماد سے رابطہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ حماد اس وقت خود کو باسط کے ساتھ مخلص ثابت کرنے کی کوششوں میں مگن تھا اور باقی سب کچھ وہ فی الحال شاید بھول چکا تھا۔ عنایا چند روز بعد واپس آ چکی تھی، لیکن وہ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ اپنے ملک واپس آئی تھی، لہٰذا وہ یہاں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ باسط ہی اسے ایئرپورٹ سے گھر لایا تھا، لیکن وہ عنایا کو اپنے آبائی گھر لے جانے کی بجائے کسی اور فلیٹ میں لے گیا اور اس نے عنایا کو کہا تھا کہ فی الحال حماد عنایا کے یہاں آ جانے پر بہت پریشان ہے، لہٰذا عنایا چند دن یہیں رہے اور حماد کا غصہ کم ہوتے ہی وہ عنایا کو اپنے آبائی گھر لے جائے گا۔ ساتھ ہی باسط نے عنایا کو کسی سے بھی رابطہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت عنایا باسط کے رحم و کرم پر تھی اور اسے باسط پر بہت یقین بھی تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے اس کی بات مان گئی، بغیر یہ جانے کہ باسط کیا چال چل رہا ہے۔ دوسری طرف باسط حماد کو اکسا رہا تھا کہ وہ آسیہ اور عنایا سے رابطہ کر کے انہیں یہاں بلوا لے۔
آخر باسط کے بار بار کہنے پر حماد کے دل میں بھی اپنی بیوی اور بیٹی کی یاد جاگی اور اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوانے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ جب اس پر یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی کہ عنایا کئی دن سے لاپتہ ہے، جب اسے تمام صورتحال کے متعلق علم ہوا تو وہ آسیہ پر بہت برہم ہوا، لیکن آسیہ نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ جب وہ اتنے ماہ سے ان دونوں سے رابطہ کیے بغیر رہ رہا تھا تو اب اچانک سے وہ حق جتانے کیسے آ سکتا تھا۔ حماد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور ایک روز وہ اسی سلسلے میں باسط سے بات کرنے اس کے کمرے میں جا رہا تھا جب اس نے کمرے کے باہر سے باسط کی آواز سنی۔ حماد کو لگا اس نے باسط کے منہ سے عنایا کا نام سنا ہے، لیکن وہ سوچنے لگا یہ اس کا وہم ہے، اور ابھی وہ باسط کے کمرے کا دروازہ بجانے ہی والا تھا کہ اسے دوبارہ باسط کی آواز آئی جو فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، ارے تم فکر نہ کرو عنایا، حماد چاچو کا غصہ میں نے بہت حد تک کم کر دیا ہے، میں بس چند ہی دنوں میں تمہیں ان سے ملوانے یہاں لے آؤں گا۔ یہ سن کر حماد کو یقین ہو گیا کہ اس سب کے پیچھے باسط کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ فوراً کمرے کے اندر گیا اور اس نے باسط کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے پوچھا، کہاں ہے میری بیٹی اور وہ کب سے تمہارے قبضے میں موجود ہے؟ آخر تم نے اسے مجھ سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ پہلے پہل تو باسط تھوڑا سا گھبرایا، لیکن پھر فوراً سنبھل گیا اور کہا، چاچو مجھے کچھ کہنے سے پہلے اپنی بیٹی کی کرتوت دیکھ لیں جو کسی کے پیار میں پڑ کر وہاں سے یہاں آ گئی، اور جب اس لڑکے نے عنایا کو دھوکہ دے دیا تب اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ بس اسی وجہ سے میں اسے آپ کے سامنے نہیں لا رہا تھا کہ آپ پہلے ہی پریشان ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی غلطی کا ذکر آپ کے سامنے کیسے کروں۔ باسط کی بات سن کر حماد کے کلیجے کو ہاتھ پڑا اور وہ فوراً ڈھہ سا گیا۔ باسط نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کل وہ عنایا کو یہاں لے آئے گا۔ اگلے دن باسط عنایا کو لے آیا اور اسے کہا کہ تمہارے ننیال والوں نے تمہارے بابا کے سامنے تمہارے خلاف بہت ساری باتیں کی ہیں، اسی لیے وہ بہت غصہ ہیں، لہٰذا تم ان کی بات چپ چاپ سن لینا۔ عنایا جب حماد صاحب کے سامنے آئی تو حماد نے اسے خوب باتیں سنائیں، لیکن عنایا یہی سمجھتی رہی کہ یہ غصہ اس کے ننیال والوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد منال عنایا کو اس کے کمرے میں لے گئی اور حماد باسط کے سامنے افسردہ حال بیٹھے اس بات کی فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اب عنایا کا کیا ہوگا، اس کی شادی کیسے ہوگی۔ تبھی باسط نے حماد سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، عنایا سے میں شادی کروں گا۔ باسط کا یہ کہنا جیسے حماد کو نئی زندگی دے گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہفتے میں ہی باسط اور عنایا کی شادی کر دی جائے۔ عنایا کو جب یہ خبر ملی تو وہ حماد سے بات کرنے جا رہی تھی کہ اسے بیچ راستے میں ہی باسط ٹکرا گیا، جس نے اسے بتایا کہ چاچو تمہاری شادی ایک بے جوڑ انسان سے کرنے پر تلے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو لگتا ہے تم انہیں جتنی ذہنی تکلیف دے دی ہے اس کی سزا کے طور پر انہیں تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کرنی چاہیے، لیکن میں نے ان کی بہت منت کر کے انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کر دے، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ عنایا نے جب باسط کے منہ سے اظہار محبت سنا تو خاموش ہو گئی اور اپنا سر جھکا دیا، جبکہ باسط مزید کہہ رہا تھا، چاچو نے بہت مشکل سے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے، اب اگر تم ان سے بات کرنے جاؤ گی تو نہ جانے وہ غصے میں کیا فیصلہ کر بیٹھیں، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم ان سے بات نہ کرو۔ عنایا کو اس کی بات سے اتفاق تھا، لہٰذا وہ وہیں سے اپنے کمرے میں واپس مڑ گئی۔ باسط نے منال کو نہ جانے کیا کہہ کر راضی کر لیا تھا، اور یوں ایک ہفتے میں باسط اور عنایا کی شادی کر دی گئی۔ آسیہ بھی اسی گھر میں واپس آ چکی تھی۔ شادی کی رات عنایا باسط کے کمرے میں موجود تھی جب اسے کمرہ کھلنے کی اور باسط کے اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، وہ دلہن بنی اس کی سیج پر بیٹھے بولی تو وہ کہا لگا کر ہنسا۔ عنایا کو اسے ہنستا دیکھ کر بہت عجیب لگا، کیونکہ اسے تو لگا تھا کہ باسط اس سے محبت کرتا ہے
اور اس کی مجبوری سمجھ کر وہ اسے کچھ وقت ضرور دے دے گا، لیکن آج اسے باسط بہت بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں کیوں لگا میں تم جیسی عام سی لڑکی کو اپنے لیے قبول کروں گا؟ تم سے شادی محض ایک انتقام ہے میری جان۔ کہتے ساتھ اس نے انایا کا جبڑا دبوچا تو وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے بقول اس کے بہت منت سماجت کر کے حماد کو اس شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ باسط، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ انایا نے باسط کے ہاتھ کو پرے ہٹا کر کہا، زیادہ مت سوچو، آج کی رات تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی باسط ہنستے ہوئے وہیں بیٹھ گیا اور اس نے انایا کو بتانا شروع کیا کہ کس طرح تمہارے باپ کی وجہ سے میرے باپ کا چلتا چلایا کاروبار بند ہو گیا اور وہ بستر سے لگ کر سسک سسک کر مر گیا، جبکہ تم لوگ وہاں عیش بھری زندگی گزارتے رہے اور ہم یہاں ہر ضرورت کے پورا ہونے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ یہ سب سن کر انایا صدمے کی کیفیت میں پہنچ گئی، کیونکہ ایک تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے احمد صاحب کو یوں دھوکہ دیا، دوسرا اسے اس بات پر بھی صدمہ پہنچا تھا کہ باسط نے اسے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا۔ باسط اسے تمام سچائی بتا کر وہاں سے اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا اور ساری رات اس نے وہیں گزاری۔ اگلی صبح جب وہ کمرے سے نکلا تو اس نے حماد کو بتایا کہ اب سے اسے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے حماد اور آسیہ کو اس گھر سے چلے جانے کا کہا۔ حماد اور آسیہ کے علاوہ منال بھی اس کے رویے پر حیران تھی۔ باسط نے ان سب کے حیران چہرے دیکھ کر ہنستے ہوئے انہیں اپنے پلان کے متعلق بتایا۔ تب حماد کو احساس ہوا کہ اب اس کا اس ملک میں بھی کوئی کام نہیں اور وہ باہر بھی اپنا تمام کام بند کرایا ہے۔ اب اگر باسط اسے گھر سے بھی نکال دے تو اس کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ اب تو حماد اور آسیہ کے میکے بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ انایا کی شادی آسیہ کی بھتیجے سے نہ کروا کر حماد نے انایا کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی تھی، جس کی وجہ سے آسیہ کے میکے والوں نے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا۔ حماد نے باسط کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ منت سماجت کسی کام نہ آئی اور باسط نے بے دردی سے حماد اور آسیہ کو گھر سے نکال دیا۔ انایا نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن باسط نے اس کی ایک نہ سنی۔ انایا نے حماد اور آسیہ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی تو بھی باسط نے اسے روک دیا اور اسے ان کے ساتھ نہ جانے دیا۔ آسیہ نے باسط کو جب یہ کہا کہ یہ آبائی گھر ہے اور اس پر سب کا حق ہے اور باسط آسیہ اور حماد کو اس گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، تب باسط نے اس بات سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ یہ گھر دراصل صرف اور صرف احمد صاحب کے نام پر ہی تھا اور یہ گھر انہی کی ملکیت تھا، کیونکہ حماد صاحب کو اس گھر کے بدلے اس گھر کی مالیت جتنا ایک اور گھر ان کے والد صاحب نے دیا تھا، اور حماد صاحب جب باہر ملک جا رہے تھے تو وہ اپنے گھر کو بیچ کر اس کا سرمایہ بھی باہر لے گئے تھے۔ تب آسیہ کو اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ کیسے اس نے سالوں پہلے حماد صاحب کو یہ کہا تھا کہ وہ احمد صاحب کو کہہ دیں کہ آبائی گھر میں سے جو حصہ حماد صاحب کا بنتا ہے اسے بیچ کر قرضہ اتار دیا جائے، اور اس وقت بھی احمد صاحب خاموش رہے تھے اور انہوں نے حماد کو یہ یاد نہیں دلایا تھا کہ اس گھر میں حماد کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ حماد صاحب کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا، لیکن اب پچھتانے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آسیہ اور حماد اس گھر سے لٹے پٹے انداز میں باہر نکل گئے تھے اور اب سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں اور کہاں جائیں۔ دوسری طرف انایا کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ مناہل تو باسط کی باتیں سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ حماد اور آسیہ آخرکار ایک اولڈ ہوم جا چکے تھے۔ انایا کے ساتھ باسط کا رویہ بہت سرد تھا۔ حماد اور آسیہ کو گھر سے گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ تب منال نے ایک روز باسط کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے پوچھا کہ اس نے آخر یہ سب کیوں کیا۔ تب باسط نے کہا کہ جب وہ بچپن میں منال کو ہر ضرورت پوری ہونے کے لیے ترستا دیکھتا تھا اور اپنے باپ کو بستر پر دیکھتا تھا، تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لے گا۔ تب منال نے اس سے کہا کہ ان سب میں انایا کا تو کوئی قصور نہیں، تو اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟
جس پر باسط نے جواب دیا کہ ہمارا بھی کوئی قصور نہیں تھا، لیکن حماد چاچو کی لالچ کا نقصان ہم سب کو ہوا تھا، تو اب عنایا کو بھی اس کے والد کے اعمال کے نتیجے میں یہ سب سہنا پڑے گا۔ منال نے اس روز باسط کو بہت سمجھایا اور اسے کہا کہ تم یہ سب میرے اور اپنے بابا کے لیے کر رہے ہو تو سن لو کہ تمہارے اس عمل سے نہ تو میں خوش ہوں نہ ہی تمہارے بابا خوش ہوں گے، اور اگر تم واقعی ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہو تو حماد اور آسیہ کو واپس لے آؤ اور عنایا سے اپنا رویہ درست کر لو۔ آخر باسط کو منال کی بات ماننی پڑی اور وہ حماد اور آسیہ کو واپس لے آیا۔ البتہ اس کا رویہ ان دونوں کے ساتھ سرد ہی رہتا تھا۔ عنایا کے ساتھ اس نے اپنا رویہ قدرے بہتر کر لیا تھا۔ کوئی بھی باسط کو حماد اور آسیہ سے اپنا رویہ بہتر کرنے کا نہیں کہتا تھا، کیونکہ سب کو یہی لگتا تھا کہ جتنا باسط کا نقصان ہوا ہے اس کے بعد اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ حماد اور آسیہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے، یہ باسط کے ساتھ زیادتی تھی۔ حماد اور آسیہ بھی باسط کا عنایا کے ساتھ بہتر رویہ دیکھ کر ہی خوش تھے، اور وہ لوگ اکثر منال سے بھی معافی مانگتے تھے۔ منال نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی لگی بندھی روٹین میں بدلاؤ تب آیا جب باسط اور عنایا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے احمد صاحب کو یاد کرتے ہوئے احمد رکھ دیا۔ عنایا اور باسط ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔